پاکستان میں صنعت و کاروبار ہر طرف سے اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے۔ ایکسپورٹس سکڑ رہی ہیں جبکہ امپورٹس پر غیر اعلانیہ کرفیو ہے، جس کی وجہ سے صنعتی پیداوار کا ناطقہ آج بھی بند ہے۔ اس وقت اسٹیٹ بینک کے پاس صرف 3 ارب ڈالر کے ذخائر ہیں، جبکہ تقریباً 5 ارب ڈالرز کی LCs پھنسی ہوئی ہیں۔ پورٹس پر کنٹینرز کے انبار لگے ہیں، ہزاروں درآمدی کنسائنمنٹس کلیئر نہیں ہو رہی۔ بعض شپمنٹ کی نیلامی تک کی نوبت آ گئی ہے۔ خام مال، مشینری اور پرزوں کی امپورٹس مشکلات اور LCs نہ کھلنے کی وجہ سے انویسٹرز اور صنعتکاروں میں مایوسی پھیلی ہے۔ صنعتوں کو تالے لگے ہوئے ہیں اور منافع بخش کمپنیز کے پروڈکشن یونٹس مہینے 2 ہفتوں سے بند ہیں۔ کارخانوں سے محنت کشوں کی چھاٹی جاری ہے، جبکہ غربت اور بے روزگاری جنگل کی آگ کی طرح پھیل رہی ہے۔ گاڑیاں بنانے والی نامی گرامی جاپنیز کمپنیز اور نامور پاکستانی ٹیکسٹائل انڈسٹریز کو پیداواری یونٹس بند کرنے پڑے ہیں۔ موبائل فون مینوفیکچرنگ کی صنعت ابھرنے سے پہلے سکڑنا شروع ہو گئی ہے۔ 3 مہینے سے موبائل فون کا ایک پرزہ بھی پورٹ سے باہر نہیں آ سکا۔ خبروں کے مطابق سٹیل سکریپ کی امپورٹس کی بندش کی وجہ سے 70% سٹیل ملز شٹ ڈاؤن پر چلی گئی ہیں۔ تشویشناک بات یہ ہے کہ پاکستان کے لیے IMF پروگرام میں بحالی میں تاخیر اور ڈالر کی قلت ایسے وقت سامنے آ رہی ہے جب پچھلے مہینے ہماری ایکسپورٹ 15% گھٹ گئی، جبکہ جنوری میں ہماری ریمیٹنسز پچھلے 32 مہینوں میں کم ترین رہیں۔ امپورٹس کو محدود کرنے اور 4 ماہ تک ڈالر کی مصنوعی قیمت برقرار رکھنے کی تباہ کن پالیسی نے ملک بھر میں ڈیمانڈ اور سپلائی کا توازن بگاڑ دیا۔ پچھلے 3 ہفتوں سے پاکستانی روپیہ اپنی حقیقی قدر پر آ چکا ہے، لیکن آج تک مطلوبہ ضرورت کے مطابق انفلوز نہ آنے کی وجہ سے ملک میں ڈالر کا کال برقرار ہے۔ بینک امپورٹرز کی LC نہیں کھول رہے، جبکہ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد نے 1 ماہ پہلے ہی امپورٹرز کو از خود ڈالر کا انتظام کرنے کا مشورہ دیا تھا، اس لیے درآمدات کلیئر کرانے میں امپورٹرز کو ایک بھگدڑ کا سامنا ہے۔ نہیں ہوا کیونکہ یہ گورنر صاحب کا جو بیان تھا یہ کئی دنوں پہلے 2 ہفتے کے قریب پرانا ہے۔ امپورٹس کا ناطقہ بند ہونے اور صنعتی خام مال کی قلت کی وجہ سے ایکسپورٹس کا بحران بھی تیار ہو گیا ہے، کیونکہ پاکستان کے پاس ٹیکسٹائل مصنوعات کی برآمدات کے لیے کاٹن امپورٹس کے لیے ڈالر نہیں ہے۔ تشویشناک بات ہے کہ پاکستان میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کرنے والی ملٹی نیشنلز کمپنیز بھی پریشان ہیں۔ ڈالر کا کال پڑنے کی وجہ سے بین الاقوامی کمپنیز نے 10 ماہ سے اپنے ہیڈ کوارٹرز کو منافع نہیں بھیجا، ان کے ڈیویڈنڈ کی رقم 2 ارب ڈالر تک پہنچ چکی ہے۔ اس پوری صورتحال پہ بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کریں جناب عرفان اقبال شیخ، صدر فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز۔ ہمارے ساتھ زبیر موتی والا بھی ہیں، چیئرمین بزنس گروپ۔ عرفان اقبال شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ MEFP ایک بنیادی معاہدہ تو ہمارا IMF کے ساتھ ہو گیا، گویا کہ ہم اس راستے پہ تو چل پڑے ہیں، مگر اس کے بعد کیا صورتحال ہے؟ ابھی بھی کیا رکاوٹیں برقرار ہیں؟ ہمیں خبریں یہ ہیں کہ ابھی بھی ظاہر ہے کہ بہت بیک لاگ ہے، کنٹینرز کھڑے ہیں، نئی LCs نہیں کھل رہی ہیں، اور یہ کیا کچھ معمول کی فضا بن رہی ہے؟ کوئی لگ رہا ہے کہ کچھ چلے ٹھیک ہے اتنے عرصے بند رہا لیکن اب آہستہ آہستہ کھلنے کے آثار نمایاں ہو رہے ہوں؟ کیا ہے اس وقت کی صورتحال؟ آپ کے تو سب ممبرز ہیں، کیا بتاتے ہیں آپ کو؟ اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً کوئی 50% کے قریب جو کنٹینر تھے وہ ان کو ریلیف مل گیا ہے اور وہ ان کو کر دیا ریلیز انہوں نے، بٹ 50% ابھی بھی کنٹینر وہاں پہ پورٹس میں کھڑے ہیں، کیونکہ ان کے پاس ڈالرز کی کمی ہے اور ان کے پاس ریزرو نہیں ہے، جس کی وجہ سے اس کو وہ سلولی ایک پروسیس میں لے کے جا رہے ہیں، اور وہ کہتے تو ہیں کہ جی ہم کر دیں گے، بٹ اس میں سلولی ایک گریجولی یہ تھوڑا سا لوگوں کو ریلیز کر رہے ہیں۔ زبیر موتی والا صاحب آپ بتائیے گا کہ ہمیں تو بڑی تشویشناک خبریں مل رہی ہیں کہ اس وجہ سے کہ جب ڈار صاحب نے گزشتہ منڈے کو کہا تھا کہ اگلے 3-4 دن میں SLA یعنی سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو جائے گا IMF سے، تو ہمیں لگ رہا تھا کہ کچھ صورتحال ریلیکس ہوگی، لیکن اب جو ہمیں خبریں آ رہی ہیں وہ یہ کہ امپورٹس ابھی تک بری طرح سے متاثر ہوئے ہیں، نہیں آ رہی، پروڈکشن جو ہے جو کہ را مٹیریل ہمیں چاہیے انڈسٹریل پروڈکشن کے لیے وہ نہیں آ رہا۔ ہمیں روزانہ خبریں ملتی ہیں آج یہ کمپنی آج یہ کارخانہ بند ہو گیا، آج یہ صنعت بند ہو گئی، آج یہ صنعت بند ہو گئی، یہ 15 دن کے لیے ہو گئی، 1 مہینے کے لیے ہو گئی، پھر اس کے ساتھ ساتھ ملازمتوں سے بھی لوگوں کو نکالا جا رہا ہے۔ یہ تو بڑی ایک تشویشناک صورتحال ہے۔ ٹیکسٹائل سے بھی خبریں آ رہی ہیں، اسپننگ سے آ رہی ہیں، موبائل فون انڈسٹری سے آ رہی ہے، آٹوموبیل سے آ رہی ہے۔ آپ بتائیں کہ اب بہتری نہیں آئی؟ بالکل لیکن یہ سچویشن کامران صاحب بہت خراب ہے، اس میں کوئی 2 باتیں ہو نہیں سکتی، نہ میں اس میں کوئی اور بات کر سکتا ہوں۔ بھائی پورٹ کے اوپر جو کنٹینرز ہیں اس کے اندر سے کافی کنٹینرز ریلیز ہوئے ہیں، لیکن ان کی جو ریلیز ہونے کا جو طریقہ کار ہے
अब एक कंटेनर मेरा है, उसके ऊपर 20 लाख 25 लाख रुपए का डैमरेज या डिटेंशन चार्ज हो गया है, और ना शिपिंग एजेंसीज ना पोर्ट हैंडलर्स कोई हमसे बात कर रहे हैं, तो जो है ना उसके लिए वो उनको एप्लीकेशन दे देते हैं, वो आगे जाके कह देते हैं जी प्रिंसिपल ने मना कर दिया। तो हमने इतनी बड़ी मीटिंग की थी जो केपीटी के अंदर 2 मिनिस्टर्स थे, और उसके साथ उसके ऊपर जो इम्प्लीमेंटेशन था, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उस पर कोई अमल दरामद जो खातिर ख्वाह होना चाहिए वो बिल्कुल नहीं हुआ। अब ये हो रहा है कि देखें, बैंक्स ये कहते हैं कि जी हमको आप 130% लेकर 140-150% आप पैसे दें, हम आपको डॉक्यूमेंट रिलीज करते हैं, ये पैसे आप 3 महीने के बाद हमको लीजिएगा, क्योंकि हमें पता नहीं है कि ये डॉलर कहाँ जाके खड़ा होगा। ये आज की जो रिपोर्ट मैं आपको दे रहा हूँ। इसके बाद आप ये देखें कि जो इंपोर्ट के एक्सपोर्टर के अगेंस्ट में जो इंपोर्ट हो रहा है, उसके अंदर भी कदगन जो है ना आ रही है। कमर्शियल इंपोर्टर तो बिल्कुल ही मारा गया है, एकदम बिल्कुल उनकी कोई चीज कोई रिलीज हो नहीं रही, और मैं ये समझता हूँ कि ये इंतहाई खतरनाक है इंडस्ट्री के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, इंडस्ट्री की प्रोडक्शन के लिए। इसलिए कि कमर्शियल इंपोर्टर्स जो इंपोर्ट करते हैं, वही हमारे पास सारा रॉ मटेरियल हम इंपोर्ट नहीं कर सकते, वो भी बड़े यूनिट, जो छोटे यूनिट जिसकी आप बात करते हैं एसएमईज, वो तो इन्हीं पर डिपेंड करते हैं जो कमर्शियल इंपोर्ट करते हैं, और इनको डेफर्ड पेमेंट पे देते हैं, इसी से उनकी गाड़ी चलती है। अब जो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बहुत सारी सनतें जो इस वक्त जो हैं एट द वर्ज ऑफ क्लोजर हैं, कितनी रिट्रेंचमेंट हो चुकी है, कई लोग जो है ना आगे पीछे हो गए। अब इसके बाद ये देखेंगे जो गवर्नमेंट ने जो अभी अब जो अच्छा, ये बताएं कि बैंक्स जो थे उनके दरवाजे बंद थे ऑलमोस्ट इंपोर्टर्स के लिए, अब जबकि एक्सचेंज रेट में कुछ बेहतरी आ गई है, और जाहिर है कि एक्सचेंज रेट अब इंटर बैंक और ओपन मार्केट का जो ऑफिशियल रेट है, वैसे तो ग्रे मार्केट अभी भी मुझे मालूम है काफ़ी आउट है, तो क्या बैंक्स जाते हैं तो क्या एलसीज वेलसीज खोलने का मुझे तो ये पता है कि वही सूरत हाल है जैसे पहली थी, अभी क्या करंट सूरत हाल है? जाते हैं तो एलसी खोल देते हैं बैंक वाले? नहीं, बहुत बड़ी बेहतरी बिल्कुल नहीं आई है कामरान साहब, इसमें बिल्कुल आप जो है ना सही कह रहे हैं, लेकिन कुछ बेहतरी इस तरह से आई है कि देखिए, ये बहती हुई गंगा में सारे हाथ धोना चाहते हैं। जो प्राइवेट बैंक्स हैं, मैंने नेशनल बैंक को, मैंने स्टेट बैंक को कई दफा कहा कि आप उनके, आप यू आर अ रेगुलेटर, आप उनको रेगुलेट करें, जो आपकी इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो क्यों नहीं होता? एक के लिए होता है, दूसरे के लिए नहीं होता। आप 120% के डॉलर मांगते हैं, उसकी प्राइस की गारंटी आज की नहीं लेते, बाद की आगे वाली ब्रांचों में लेते हैं। इस तरह से तो काम कभी हो ही नहीं सकता। ये वो काम हो रहा है जो फंसा हुआ है। नया काम कोई इंपोर्टर जो है ना वो करने को तैयार नहीं है, इसलिए कि किसी किस्म की कोई गारंटीज नहीं है, एकदम अनसर्टेनिटी की सूरत हाल है। इस सूरत हाल में कोई इंपोर्टर अपना काम करने को चाहता नहीं है। दूसरी तरफ आप ये देखेंगे जो गैस की प्राइसेस बढ़ाई गई, वो 15 फरवरी को उसका जो है ना आपका नोटिफिकेशन आया, उसके इम्प्लीमेंटेशन 1 जनवरी से। अभी 1.5 महीने के जो पैसे हैं वो कहाँ से लाएगा इस कैश फ्लो के हालात में, जबकि बिल्कुल पैसे लोगों के पास नहीं है। और जो अभी जो आप विड्रॉ कर रहे हैं सब्सिडी, उसके नतीजे में ये तकरीबन 80% इजाफा होगा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री की। हम आज डेफिसिट की बात करते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करते हैं, और दूसरी तरफ अपने एक्सपोर्ट को डाउन करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि इतना ज्यादा जो आपका ये डॉलर का जो डिफरेंस है 228 में, उससे ज्यादा जो है ना कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में इजाफा हो गया। आप मुझे बताएं ना, ये बड़ा एक अजीब गरीब सूरत हाल है। और सबसे बड़ी बात जो मुझे इसमें लगती है वो ये है कि मुझे आगे कोई इंस्ट्रक्शंस गवर्नमेंट के नजर नहीं आते। हमसे लोग ये, मैं क्या जवाब दूं? बात ये है कि बेहिसाब लोग हैं। फिर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कराची की आप देख लें जो हो गई है, उसमें भी बहुत सारे हमारे मसाइल खड़े हो गए। हमने 5 जो बड़े हेड्स हैं उनको सबको लिखा है तो भाई कराची हमारा बहुत बड़ा फंक्शन, हम क्या करें या ना करें? लॉ एंड ऑर्डर एक्सपोर्ट का हमारे पास रॉ मटीरियल। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान इकबाल शेख साहब, सदर FPCCI, जनाब ज़ुबैर मोतीवाला, चेयरमैन बिजनेस ग्रुप। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे, ये तो हुई माशी बहरान की बात, सियासी बहरान की बात करेंगे हम अपने वक्फे के बाद। और एक और बहरान जो हमारे सर पर आ गया है, जो कि जिससे हमारा छुटकारा था, वो है सिक्योरिटी का बहरान। पिछले 1.5-2 महीने के दौरान पेशावर और कराची में दहशत गर्दी की बदतरीन वारदातें हुई हैं। पेशावर में आपके इल्म है 101 अफराद शहीद हो गए थे। कराची में बड़ा हमला हुआ, कराची पुलिस हेडक्वार्टर्स में। क्या इनके जो मुहर्रिकात थे वो हमने पता लगा लिए, इनके करने वालों को पहचान लिया, उनको गिरफ़्तार किया, और ये जो साजिश थी क्या हम उसको पूरी तरह से पहचान गए हैं? मास्टरमाइंड्स हमें पता है कौन थे, या ये तहकीकात या तफ्तीश अभी तक आगे नहीं बढ़ी है? ये सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे छोटे से वक्फे के बाद।
पाकिस्तान ने बड़ी हद तक दहशत गर्दी पर काबू पा लिया था, मगर गुज़श्ता साल से दहशत गर्दी की एक नई लहर आ चुकी है। इंटेलिजेंस इदारों के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। 3 हफ्तों में पेशावर और कराची में दहशत गर्दी के 2 बड़े वाक़यात हुए। जुमे को कराची पुलिस हेड ऑफिस पर हमले में 5, जबकि 30 जनवरी को पेशावर पुलिस लाइन्स की मस्जिद में खुदकुश धमाके में 101 अफराद शहीद हुए। इन वाक़यात को सिक्योरिटी लैप्स करार दिया जा रहा है। डॉन अखबार के इदारिये के मुताबिक कराची पुलिस हमला सिक्योरिटी इदारों की आंखें खोलने के लिए काफ़ी होना चाहिए। ये हमला सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस की नाकामियों की निशानदेही का बाइस बनना चाहिए। कराची में होने वाले दहशतगर्द हमले के बाद बिजनेस कम्यूनिटी भी इज़्तिराब का शिकार है। कराची मुल्क को 55% रेवेन्यू कमा के देता है। इस शहर में दहशतगर्दी पाकिस्तान की मईशत पर हमले के मुतरादिफ है। यही वजह है कि कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स ने वज़ीर आला सिंध, कोर कमांडर, DG रेंजेस और IG पुलिस को बाकायदा खत लिखकर अमन अमान से मुताल्लिक फौरी मुश्तरका इजलास बुलाने का मुतालबा किया है। चेंबर का कहना है कि माजी में अमन अमान पर तशवीश का इजहार करने के बावजूद ठोस इक़दाम नहीं किए गए। ख़राब हालात की वजह से ताजिर तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं। अगले माह चेंबर की जानिब से 3 रोज़ा माई कराची नुमाइश होने जा रही है, लेकिन मौजूदा हालात में ताजिर बरादरी परेशान है कि नुमाइश का महफूज इनेकाद कैसे मुमकिन हो। जुमे को पुलिस हेड ऑफिस पर होने वाले हमले की तहकीकात अभी जारी है। अलबत्ता इस बात की तस्दीक हो गई है कि हमलावर 3 थे। तीनों दहशतगर्द खारदार तारे काट कर पुलिस ऑफिस की अक़बी दीवार फलांग कर अहाते में दाखिल हुए। वहाँ पर ना CCTV कैमरे का इंतज़ाम था, ना ही वहाँ पे वाफिर मिक़दार में रोशनी थी। सिक्योरिटी फोर्सेस से मुकाबले में 2 दहशतगर्द मारे गए, जबकि एक ने खुद को धमाके से उड़ा लिया था। कार सवार दहशतगर्दों को पुलिस हेड ऑफिस की निशानदेही करने वाले 2 मोटरसाइकिल सवार दहशतगर्द अब भी शहर में मौजूद है और दूसरी जानिब तकरीबन 3 हफ्ते कबल पेशावर पुलिस लाइन्स की मस्जिद में खुदकुश हमले में मुलव्वस खुदकुश हमलावर की शनाख्त भी अभी तक नहीं हुई है। IG KP अख्तर हयात का कहना है कि तहकीकात जारी है, पुलिस अभी ये केस भूली नहीं है। कराची और पेशावर में इस वाक़यात के बाद तफ्तीशकार किस हद तक कामयाबी हासिल कर चुके, तहकीकात कहाँ तक आगे बढ़ी, अब तक हमें क्या मालूम हुआ इन दोनों दहशतगर्दी के बड़े हमलों के बारे में, क्या हमें नहीं मालूम, ये सब कुछ हम पूछेंगे। कराची में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे ब्यूरो चीफ तलहा हाशमी और पेशावर में हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के नामवर सीनियर सहाफ़ी जनाब मुश्ताक यूसुफज़ई। बहुत बहुत शुक्रिया। तलहा हाशमी साहब, बताइएगा कि अब तक क्या कामयाबी हासिल हुई इस तफ्तीश में, तहकीकात में? वफाकी इदारे भी काम कर रहे हैं, पुलिस भी काम कर रही है, क्या नतीजे निकला इसका अब तक? कामरान साहब, 2 अलग समतों में मामला चल रहे हैं। एक तो ये है कि जो सिक्योरिटी लैब सामने आया है वो इंतहाई भयानक है, क्योंकि जो बनू का वाक़या हुआ था, जो मकड़वाल का वाक़या हुआ था, उसके बाद कराची के लिए सिक्योरिटी थ्रेट थी, लेकिन फिर भी कराची पुलिस के जो प्रीमियर का ऑफिस है इसमें वो इंतजाम नहीं किए गए थे। टोटल 5 लोग थे और एक शख्स उसमें से जा चुका था, उसका डोप टेस्ट भी कराया जा रहा है, कुछ इतलात हैं कि उसकी, और 4 लोग टोटल तैनात थे। जहाँ से वो लोग दाखिल हुए हैं वहाँ पर उन्होंने तार काटा और उसके साथ ही एक जो दरख्त है उसका टना वहाँ पे मौजूद है और उस पे चढ़ के वो अंदर दाखिल हुए हैं। और ऐसा लगता है अब तक कि जो तफ्तीशकार हैं वो ये इस पे करते हैं कि उनका टारगेट सिर्फ एडिशनल IG कराची थे, क्योंकि अगर उन्होंने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाना होता तो वो नुकसान पहुँचा सकते थे। तो जो सिक्योरिटी लैब से जो चौकियाँ हैं उस पर कबाड़ का सामान पड़ा हुआ है, वहाँ पर कोई एहलकार तैनात नहीं था। उसके बाद रिस्पॉन्स टाइम ज़ाहिर आया, अगर 3 दहशतगर्द एक शहर में कराची पुलिस ऑफिस में घुस जाएंगे तो ज़ाहिर रिस्पॉन्स आएगा, और 40,000 की फोर्स है, 3-3.5 घंटे फिर भी उनको लगे और उसके बाद कर दिया। अब अगर हम तफ्तीश की बात करें तो तफ्तीश में कुछ चीज़ें क्लियर ज़रूर हुई हैं, लेकिन जो ज़राए हैं वो बताते हैं कि 2014 में जो कराची एयरपोर्ट का अटैक हुआ था, जिसके बाद ज़रबेज़ प्लान किया गया, उसके बाद कलदम TTP का ये सबसे बड़ा हमला है। और हालिया दिनों में इससे पहले यहाँ पे टारगेट किलिंग की गई, धमाके किए गए। लेकिन अब तक क्या पता चला है कि चले उस वक्त वहाँ पे सिक्योरिटी लैब्स था, CCTV कैमरा नहीं था, अतराफ़ में लाइटें नहीं थी, इंतज़ाम नहीं था, पूरी तरह से वहाँ पे पुलिस की कोई तैयारी नहीं थी इस किस्म के वाक़यात के हवाले से, लेकिन अब तक डिस्कवरी क्या हुई है उनके मोबाइल से या उनके दूसरी चीज़ों से? क्योंकि ये गैंग है जिसके कुछ लोग जो हैं, एक स्लीपर सेल होगा, कुछ लोग हैं जो उनको छोड़ के गए वहाँ पे, एक पूरा नेटवर्क है, और जब तक ये पूरा अनर्थ नहीं होगा ये मामला तो बहुत ही सीरियस है। तो क्या इस वक्त तक पुलिस की, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ की कोई कामयाबी हुई? कामरान साहब, इसमें जो कुछ चीज़ें क्लियर हुई, ज़रा है कि जो ज़राए हैं वो चीज़ें क्लियर करते हैं कि ज़ाहिर है ये दहशतगर्द जो थे वो यहाँ से शहर से बाहर से आए थे, और जो गाड़ी थी उस हवाले से भी कुछ चीज़ें मिली हैं। कुछ सहूलतकार जो 2 थे, एक सहूलतकार इनके साथ गाड़ी चला के आया, फिर वही गाड़ी चलाने वाला मोटरसाइकिल पर बैठ कर उसके साथ चला गया। कुछ लीड्स हैं और इस सिलसिले में चंद मुश्तबा अफराद को भी हिरासत में लिया गया है। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि एक जॉइंट फोरम
ایک تشکیل دیا گیا ہے. پہلی بار جو میری بات ہوئی ہے کہ پہلی بار مشترکہ طور پہ اس پہ کام ہو رہا ہے. تمام جو انٹیلیجنس ادارے ہیں, CTD ہے, وہ ایک پیج پہ آ کے اس پہ کام کر رہے ہیں اور مختلف لوگوں کو ذمہ داریاں بانٹ دی ہیں. اس سلسلے میں فوکل پرسن نامزد کیا گیا ہے راجہ عمر خطاب کو. انہوں نے ایک پریس بریفنگ کرنی ہے جو کہ ذرائع مجھے بتاتے ہیں, لیکن ابھی تک وہ پریس بریفنگ نہیں کی گئی. جس طرح یورپ میں یا جو دنیا کے ترقی یافتہ ملک ہیں, اگر وہاں پہ کچھ ہو جاتا ہے تو پولیس کی جانب سے خود بتایا جاتا ہے. تاہم جو ہمارے ذرائع ہیں وہ بتاتے ہیں کہ چند ضرور جو ادارے ہیں ان کو کچھ اہم لیڈز ملی ہیں, اس پہ کامیابیاں کچھ ہوئی ہیں, ضرور ہوئی ہیں. چند افراد کو حراست میں لیا گیا ہے جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اہم ان سے جو معلومات ہیں وہ ملی ہیں اور اس کے بریک تھرو کی طرف چیزیں جا رہی ہیں, لیکن ابھی تک بریک تھرو نہیں ہوا ہے. مشتاق سے آپ بتائیے گا کہ اب تو اس واقعے کو 2 ہفتے سے زیادہ ہو گیا ہے, 3 ہفتے کے قریب ہو گئے ہیں. کیا پولیس نے معلومات حاصل کی, دوسری انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز نے کیا معلومات حاصل کی؟ TTP نے تو خود کہا کہ ہم نے یہ سب کچھ کیا ہے, لیکن ان کا نیٹ ورک کیا تھا؟ یہ پشاور شہر کے اندر ہوا ہے, پولیس لائنز کے اندر ہوا ہے, بڑا سیکیورٹی لیبس بھی تھا. ان کا ماسٹر مائنڈ کہا تھا, یہ نیٹ ورک کیسے کام کر رہا تھا, کہ کوئی سلیپر سیل تھا, کوئی اسی پولیس لائنز کے اندر کوئی سیل تھا, کچھ معلومات ہوئی ہمیں؟ بہت شکریہ صاحب. بالکل آپ نے صحیح طور پر فرمایا کہ کافی عرصہ ہو چکا ہے اس سلسلے میں, اور امید یہی تھی, انیشلی ہمیں بتایا گیا تھا کہ کافی پیش رفت ہوئی ہے اور کچھ گرفتاریاں بھی عمل میں آئی ہے, لیکن اس کے پھر چند دن بعد اخبارات میں ایک اشتہار انہوں نے چھاپا KP پولیس نے کہ یہ ایک بندہ ہے جنہوں نے خود کو حملہ کیا ہے, تو اگر ان کے بارے میں کچھ معلومات ہے تو انہوں نے ہیڈ منی بھی اناؤنس کی تھی 1 کروڑ کے قریب, اور لوگوں سے اپیل کی گئی کہ آپ ان کے بارے میں اگر آپ کے پاس معلومات ہیں تو پولیس کے ساتھ آپ شیئر کریں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پولیس کے پاس ابھی تک واضح معلومات نہیں ہے, ان کے پاس کوئی ابھی تک پروگریس نہیں ہوئی ہے. ابھی تک پولیس نے کچھ بتایا تو نہیں ہے, لیکن کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے, انہوں نے انیشلی کچھ لوگوں کو شامل تفتیش کرایا تھا. پولیس جو کہ پولیس لائن ہے وہاں پہ پولیس کے مختلف دفاتر ہیں, 3-4 اہم ادارے وہاں پہ کام کر رہے ہیں, اور کافی لوگ وہاں پہ ان کی رہائش وہاں پہ ہیں. اس کے ساتھ کالونی ہے, تو کچھ لوگوں کو انہیں شامل تفتیش کرایا تھا اپنے لوگوں کو, لیکن ابھی تک جو میری انسائڈ بات ہوئی ہے تو ان کے کوئی پیش رفت ابھی تک نہیں ہوئی ہے. البتہ اتنا ہے کہ یہ جو پولیس کے اعلیٰ حکام ہیں, جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, وہ یہ ان کو معلومات ہے کہ یہ تحریک طالبان پاکستان کا جو سپلنٹر گروپ ہے جماعت الاحرار, انہوں نے انیشلی دعویٰ بھی کیا تھا اس کا, اگرچہ TTP جو مین اسٹریم TTP ہے انہوں نے اپنے ترجمان محمد خراسانی کے ذریعے اس کو ڈسون کیا تھا, انکار کیا تھا, لیکن جو سیکیورٹی ادارے ہیں ان کو یقین ہے کہ انہوں نے کیا تھا, ان کے پاس ثبوت ہے. لیکن ابھی تک کوئی پیش رفت عمل میں نہیں آئی ہے, کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی ہے, اور یہ ہے کہ جو فوٹیج ان کو ملی تھی مختلف CCTV, وہ یہی ہے کہ ایک فیسیلیٹیٹر ہے, ایک بندہ ہے, وہ ان کو وہاں پہ لا رہا ہے. لیکن یہ پولیس کافی جو جوان ہیں, جو وہاں پہ لوگ شہید ہوئے ہیں, ان میں کافی مایوسی ہے, غم غصہ ہے, کیونکہ جب بھی انٹیلیجنس ایجنسیز نے رپورٹ دی کہ پشاور میں اہم جو مقامات ہیں ان کو خطرہ ہے, تو جو پولیس لائن ہے یہ سرفہرست ہوتی تھی, کیونکہ وہاں پہ کافی آنا جانا ہوتا ہے, یہ پولیس کا اپنا گھر ہے. یہ بتائیں کہ دیکھیں یہ بات تو ثابت ہو گئی نا طلحہ ہاشمی کہ یہ جو پولیس ہیڈ آفس پہ حملہ ہوا وہاں پہ تحفظ کا بالکل صحیح نظام نہیں تھا, شدید لیبس تھے, شدید کمزوریاں تھیں, شدید قسم کی ہم نے نان پروفیشنل پورا ایٹیٹیوڈ دیکھا وہاں کے معاملات میں, ایز فار ایز جو سیکیورٹی ارینجمنٹ یا سیکیورٹی وہاں پہ تیاری ہونی چاہیے تھی. کیونکہ اگر اس طرح کی صورتحال ہے تو پولیس تو بہرحال تمام مقامات کی تحفظ کی ضامن ہے, وہ تو شہریوں کی جان اور مال کے تحفظ کی ضامن ہے, اور اس دہشت گردی کے ماحول میں ابھی ہمارے یہاں کرکٹ بھی ہو رہی ہے, سب کچھ ہے, تو یہ اس سے کیا کچھ سبق سیکھے گئے؟ جی بالکل کامران صاحب, یہ بہت بڑا سیکیورٹی لیبس ہے. یہ کراچی پولیس کے سربراہ کا دفتر ہے, جہاں پہ کراچی پولیس کے وہ سربراہ جو کہ کراچی کی تمام پولیس کی نفری کے ہیڈ ہیں, اور جس وقت یہ حملہ کیا گیا تو ٹوٹل 5 لوگ اس میں یہاں پہ تعینات تھے آفیشیل ریکارڈ کے مطابق, اور ایک اس میں سے چھٹی پہ جا چکا تھا, 4 لوگ یہاں پہ تعینات تھے. پھر جس طرح وہ یہاں پہ آئے ہیں, انہوں نے 3.5 گھنٹے تک یہاں پہ جو فائرنگ دھماکوں کا سلسلہ کیا ہے, ایک شخص نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا ہے, 2 پھر سیکیورٹی فورسز کی کارروائی میں مارے گئے. ظاہر ہے کہ 3 لوگ ایک ایسے دفتر میں آ جائیں جس شہر میں 50,000 کی نفری ہو, اور ایک وہ دفتر میں گھس جائے, اور وہ کراچی پولیس کا وہ دفتر ہو جہاں پر جس کے بارے میں پہلے تھریٹ الرٹس جاری کیے جا چکے ہیں. بہت شکریہ جناب
مشتاق یوسفزئی پشاور میں، طلحہ ہاشمی کراچی میں ہمارے ساتھ تھے۔ کمرشل بریک، اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آئیں گے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیز کے انتخابات کی تاریخ سے متعلق از خود نوٹس کی آس سے چیف جسٹس آف پاکستان عمر رضا بندیال کی سربراہی میں 9 رکنی بینچ نے سماعت شروع کر دی۔ اس انتہائی اہم نوعیت کے کیس کی روزانہ کی بنیاد پر سماعت ہوگی، کیونکہ چیف جسٹس نے اس کیس کے لیے آئندہ ہفتے کا شیڈیول منسوخ کر دیا ہے۔ آج سپریم کورٹ کے کورٹ روم نمبر 1 میں تقریباً 48 منٹ کی سماعت ہوئی، اور پہلی سماعت کے دوران ہی چیف جسٹس عمر رضا بندیال اور لارجر بینچ کے معزز جج صاحبان کی جانب سے انتہائی اہم ریمارکس اور معنی خیز سوالات سامنے آئے، جن کے کیس کے نتائج پر دور رس نتائج مرتب ہوں گے۔ بینچ کے رکن جسٹس جمال خان مندوخیل نے سو موٹو ایکشن پر تحفظات کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ آرٹیکل 184(3) کے تحت از خود نوٹس نہیں بنتا۔ ان کا کہنا تھا کہ بینچ کے 2 معزز اراکین سمیت چیف جسٹس اپنی رائے کا اظہار کر چکے ہیں۔ جسٹس اطہر من اللہ نے نکتہ اٹھایا کہ صوبائی اسمبلیز کی تحلیل کا بھی از خود نوٹس لیا جائے، جبکہ جسٹس منصور علی شاہ نے سوال کیا کہ کیا کسی کے ڈکٹیشن پر اسمبلیز تحلیل کی جا سکتی ہیں۔ چیف جسٹس عمر رضا بندیال نے ریمارکس دیے کہ آئین کے مطابق اسمبلیز تحلیل ہونے کے بعد 90 دن میں الیکشن کیے جانے میں سپریم کورٹ آئین کی خلاف ورزی برداشت نہیں کرے گی۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ انتخابات کا مسئلہ وضاحت طلب ہے، انتہائی سنگین حالات ہوں تو انتخابات کا وقت مزید بڑھ سکتا ہے، لیکن ہم جانتے ہیں انتخابات اور ہم چاہتے ہیں کہ انتخابات وقت پر ہوں۔ از خود نوٹس کیس کی پہلی سماعت کے آغاز پر چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے کہ پنجاب اسمبلی 14 جنوری اور خیبر پختونخوا اسمبلی 17 جنوری کو تحلیل ہوئی۔ آرٹیکل 224 تحلیل شدہ اسمبلی میں 90 دن کے اندر الیکشن کرانے کا ٹائم فریم دیتا ہے، مگر اسمبلیاں تحلیل ہونے کے 6 ہفتے بعد بھی انتخابات کی تاریخ کا معاملہ عدالتوں میں زیر التوا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ الیکشن ایکٹ سیکشن 57 کے تحت صدر مملکت نے انتخابات کی تاریخ کا اعلان کیا۔ ہمارے سامنے لاہور ہائی کورٹ کا 10 فروری کا آرڈر اور 16 فروری کا سپریم کورٹ کے 2 جج صاحبان کی جانب سے سو موٹو ایکشن لینے کا نوٹ موجود ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ بہت سے عوامل تھے جن کی بنیاد پر از خود نوٹس لیا۔ آئین انتخابات کا وقت بتاتا ہے جو ختم ہو رہا ہے۔ اس موقع پر جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ میرے از خود نوٹس سے متعلق کچھ تحفظات ہیں، یہ از خود نوٹس نہیں بنتا۔ یہ از خود نوٹس جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مظاہر اکبر نقوی کے نوٹ پر لیا گیا۔ دونوں فاضل ججز نے 90 دن میں انتخابات سے متعلق اپنی رائے دے دی ہے، جبکہ چیف جسٹس نے بھی از خود نوٹس کے لیے بھیجے گئے نوٹ پر اسی طرح اپنی رائے کا اظہار کیا۔ معاملے پر چیف جسٹس سمیت 3 ججز کی آراء آ گئی ہیں۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ 3 آڈیو ٹیپس سامنے آئی ہیں جن میں عابد زبیری کچھ ججز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ ان حالات میں میری رائے میں یہ کیس 184(3) کا نہیں بنتا۔ اس دوران جسٹس اطہر من اللہ نے سوالات اٹھائے کہ اسمبلی توڑنے کے اختیار کے استعمال کا جائزہ بھی لینا چاہیے کہ کیا وزیر اعلیٰ کسی سیاسی رہنما کی ہدایت پر اسمبلی توڑ سکتے ہیں۔ جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ عوام نے 5 سال کا مینڈیٹ دیا تھا، دیکھنا ہوگا کہ وزیر اعلیٰ نے اسمبلی توڑنے کے اختیار کا استعمال درست کیا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ ممکن ہے عدالت ریکارڈ کا جائزہ لینے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ اسمبلی غلط توڑی گئی۔ ممکن ہے اسمبلی توڑنے کے اختیار کے غلط استعمال کے نتیجے پر پہنچنے سے اسمبلی بحال ہو جائے۔ اسمبلی کی بحالی کے فیصلے سے ممکن ہے یہ کرائسس ختم ہو جائے۔ اس پر جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ ہم اس کیس میں آئینی شک پر بات کر رہے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہوگا کہ کیا اسمبلیاں آئین کے تحت تحلیل ہوئیں یا نہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا اسمبلیوں کی تحلیل کو بھی 184(3) کے تحت دیکھنا چاہیے۔ اس پر چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کل تک سماعت ملتوی کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ ہم ان سوالات کو بھی عدالتی کارروائی کا حصہ بناتے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ جسٹس جمال مندوخیل کو سو موٹو پر کچھ تحفظات ہیں، ان کے تحفظات کو نوٹ کر لیا گیا ہے۔ آئین کے تحت یہ اصول ایک واضح اور اٹل حقیقت ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہونے ہیں۔ اب 9 رکنی لارجر بینچ بظاہر الیکشن کی تاریخ دینے کے اختیار اور آئینی ذمہ داری کا تعین کر رہی ہے۔ آج بھی چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے کہ لارجر بینچ کے سامنے 3 اہم معاملات ہیں۔ نمبر 1، صوبائی اسمبلیز کی تحلیل کے بعد الیکشن تاریخ دینے کا اختیار کس کو ہے۔ نمبر 2، انتخابات کی تاریخ دینے کی آئینی ذمہ داری کب اور کیسے ادا ہوگی۔ نمبر 3، عام انتخابات کے انعقاد کے لیے وفاق اور صوبوں کے آئینی فرائض کیا ہیں۔ آج سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو میں سابق گورنر پنجاب اور پیپلز پارٹی کے رہنما لطیف کھوسہ نے کہا کہ آئین و قانون صدر مملکت کو قومی اسمبلی کے ساتھ صوبائی اسمبلی کے عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرنے کا اختیار دیتا ہے۔
जनाब लतीफ़ खोसा बिल्कुल सराहत से कह रहे थे, दो टोक अंदाज में कह रहे थे कि सदर ने सही किया अगर उन्होंने इलेक्शन की तारीख दे दी। आज सुप्रीम कोर्ट में अस्कुद नोटिस केस की समाअत से पहले और बाद में आला अदलिया पर सवालात की बौछार हुई। समाअत से पहले पाकिस्तान बार कौंसिल ने 9 रुकनी लार्जर बेंच की तश्कील और जजेस की तरतीब को तनकीद का निशाना बनाया और अपने एलामिये में कहा कि बेंच में जस्टिस काजी फाइज़ ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद को शामिल किया जाए। पाकिस्तान बार कौंसिल का कहना है कि बेंच में दोनों सीनियर तरीन जज शामिल होने से गैर जानिबदारी का तासुर आएगा। अस्कुद नोटिस की समाअत के बाद मुस्लिम लीग नून के पहले रद्द-ए-अमल के तौर पर आज मरियम नवाज़ ने मैच फिक्सिंग का इल्ज़ाम लगाया और एक धुआंधार तकरीर की सरगोदा में, जहां उन्होंने जजेस का नाम लिया, उन सर्विंग जजेस का सुप्रीम कोर्ट के नाम लिया जो कि आज मौजूद है, शकूक और सवालात उठाए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हवाले से, बेंच के हवाले से, और यकीनन ये अपनी नौइयत की एक बिल्कुल मुख्तलिफ तकरीर थी जिसमें कि धुआंधार इल्ज़ामात, धुआंधार लफ्ज़ी गोलाबारी का शिकार हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हाजिर जज भी और साबिक चीफ जस्टिस साहिबान भी। यकीनन ये सूरत हाल एक बहुत ही टेंस माहौल को जन्म दे रही है। पेचीदा गंभीर सियासी सूरत हाल में ये जो कैफियत बन रही है, जो गुस्सा बढ़ रहा है, जो इश्तियाल बढ़ रहा है, यकीनन ये किसी सूरत भी पाकिस्तान के लिए माविन और पाकिस्तान के मौजूदा माहौल के लिए माविन साबित नहीं होगा। इस मौजू पर बात करते हैं और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब ख्वाजा हारिस, माहिर आइन व कानून, पाकिस्तान के चोटी के सीनियर लॉयर है। बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब, आपने ज्वाइन किया। ये फरमाइएगा कि एक बहुत बड़ा इस वक्त हम एक स्टेलमेट का शिकार थे क्योंकि पंजाब और केपी की असम्बलीज़ तहलील होने के बाद उनकी तारीख नहीं आ पा रही थी। गवर्नर ने, जिसने कि एक पंजाब के गवर्नर ने कहा कि मैंने तहलील नहीं की तो मैं तारीख नहीं दूंगा, केपी के गवर्नर ने तहलील की मगर उन्होंने कहा मैं फिर भी नहीं दूंगा। हुकूमत के कलीदी इदारों ने कह दिया कि हम इलेक्शन नहीं कराएंगे, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम इलेक्शन नहीं कराएंगे। उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म आ गया कि भाई इलेक्शन कमीशन स्केड्यूल दे, इलेक्शन की तारीख दे। इलेक्शन कमीशन ने वो सुनी अनसुनी कर दी। फिर सदर ने इलेक्शन एक्ट के तहत अपने इख्तियारात का इस्तेमाल किया, उन्होंने तारीख दे दी, वो भी रद्द हो गई। उसके बाद बिलाखिर आज ये 9 रुकनी बेंच बना दी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने। हम जैसे पाकिस्तानियों को तो लग रहा है कि ये एक बड़ा नुमाइंदा फोरम है, वक्त की ज़रूरत है और इससे मसले का हल निकलेगा, मगर इसके बनते ही ये तनाज़िया शुरू में सवालात और इस तरह की चीज़ें सामने आई। आप क्या समझते हैं कि ये इसके अलावा कोई रास्ता है और ये कितना इस पूरे माहौल के लिहाज से कितनी मस्बत और ये रास्त एक्शन है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कि इस किस्म की बेंच तश्कील दे दी? देखिए, जहाँ तक तो सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो नोटिस लिया इस मसले का, ये तो बड़ा एहसन का इक़दाम है उनकी तरफ से। मैं समझता हूँ कि ये इस वक्त की ज़रूरत थी, जिस किस्म की कन्फ्यूजन पैदा हुई भी है। कोई भी अदारा तैयार नहीं है अपना फंक्शन अदा करने में, ना गवर्नर साहब देख लेते हैं, ना वो आपके जो इलेक्शन कमीशन है वो इलेक्शन होल्ड करने के लिए तैयार हैं, और ना किसी और तरीके से प्रेसिडेंट साहब की कोई बात मानने के लिए तैयार है। इससे पहले कि इस बात पे जाएं कि आगे क्या होने वाला है, अगर आइन को देखें तो आइन की सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है, ये मानी हुई बात है कि 105 के नीचे अगर गवर्नर जो है वो रिजॉल्व नहीं करता असेंबली, तो वो ये कहने में हक जानिब हो सकता है कि मैंने डेट नहीं देनी बिकॉज मैंने तो असेंबली को रिजॉल्व नहीं किया। अच्छा, अगर उन्होंने डेट नहीं देनी और असेंबली भी डिसॉल्व हो गई है तो इलेक्शन तो होने ही होने हैं, तो फिर और कौन सा अदारा दे सकता है? अगर आप कानून को देखें, इलेक्शन एक्ट 2017 में बनी, उसमें सेक्शन 57(1) के तहत प्रेसिडेंट को ये पावर है कि वो अनाउंस करे डेट इन कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन का मकसद है तमाम मेंबर जो इलेक्शन कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। अब लेकिन इसमें एक जो कैच है वो ये है कि जब वो कंसल्टेशन करते हैं तो अनाउंसमेंट ऑफ डेट उन्होंने विद द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर करनी है या तो खुद से करनी। इसके बारे में कानून मौजूद है, कुछ अथॉरिटी मौजूद हैं जो वो कहते हैं कि ऐसी सूरत में जब प्रेसिडेंट एक्ट करता है, जब भी प्रेसिडेंट कोई फंक्शन परफॉर्म करता है, तो इट सब्जेक्ट टू द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर जो कि वो करेगा। तो इस केस में प्राइम मिनिस्टर साहब एडवाइस नहीं दे रहे। नंबर 2, ये भी एक आध ऐसे भी फैसले मौजूद हैं जिससे कि
ایسے معاملے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ پریزیڈنٹ کا فنکشن جو ہے وہ ڈسکریشنری ہے اور یہ اس بات کا ضرورت نہیں ہے کہ وہ پرائم منسٹر کی ایڈوائس لے ایسا کوئی اناؤنسمنٹ اپڈیٹ کرنے کے لیے، لیکن یہ ایک موٹ پوائنٹ ہے جو کہ عدالت نہیں اس کا فیصلہ ہو سکتا. لیکن جب آپ کانسٹیٹیوشن کو دیکھیں تو کانسٹیٹیوشن بہت سمپلی اس کا ایک بڑا سمپل سا حل ہے جو کہ لاہور ہائی کورٹ نے بھی جو فیصلہ کیا ہے کہ آرٹیکل 224(2) کے نیچے یہ بات تو انہوں نے لازمی قرار دے دی کہ 90 ڈیز کے نیچے الیکشن ہولڈ ہوں گے. بس ہے الیکشن ول بی ہیلڈ ود ان 90 ڈیز. اب سوال یہ ہے کہ کون الیکشن جو ہے وہ ہولڈ کرے گا، جبکہ کوئی اور ادارہ کانسٹیٹیوشن کے نیچے نہ تو تیار ہے الیکشن کی ڈیٹ دینے کے لیے، نہ کوئی ایسی پروویژن ہے جو اس کنٹینجنسی کو کور کرتی ہے. سوائے جو 57(1) کی ہم نے بات کی، لیکن وہ بھی اس لیے کنفیوژن میں پڑ جاتا ہے کہ آیا پی ایم کی اس کے لیے ایڈوائس ضروری ہے یا نہیں ہے. تو پھر ہم جب دیکھتے ہیں تو آرٹیکل 219 سب آرٹیکل 1 کا جو کلاس بھی ہے اس میں بڑے واضح طور پہ لکھا ہے کہ الیکشن ہولڈنگ آف الیکشن جو ہے یہ فنکشن ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا. سو ایک طرف 224(2) آرٹیکل میں کہہ رہے ہیں کانسٹیٹیوشن میں کہ الیکشن جو ہے وہ 90 ڈیز میں ہولڈ ہونی ہی ہونی ہے، شیل کا لفظ اس میں استعمال ہوا ہے. اور دوسری طرف 219(b) میں لکھا ہے کہ کون ہولڈ کرے گا، الیکشن کمیشن آف پاکستان. اور ایک NQM کی ڈیسیژن ہے 2014 کی سپریم کورٹ کی. تو خواجہ صاحب یہ سارے جو جتنا آپ نے تفصیل سے یہ سینیریو سامنے رکھا ہے، اسی کا تو ریزولوشن اب یہ 9 ممبر بینچ جو ہے وہ تلاش کرے گی نا. ہمیں سکون سے اس کے فیصلے کا انتظار کرنا چاہیے اور یہاں پر جو بھی سوات ہے، آرگومنٹس ہے، وہ اس بینچ پہ جا کے دی جائے اور پھر اس کا فیصلہ ہے. ادروائز اگر ہم اس فیصلے کو ہی نہ مانیں اور اس فورم کو بھی اگر ہم ڈسلوچ کر دیں گے تو پھر کہاں جائیں گے ہم؟ اب میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ یہ تو ہمارے پاس ایک حل ہے نا اس کا، وہ تو بینچ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. اب بینچ کی کانسٹیٹیوشن کو اگر آپ بنائیں گے متنازع تو وہ تو بہت ہی ڈیٹریمنٹل ہے ہماری اسٹیٹ کے لیے، ہمارے نیشن کے لیے، ہماری انسٹیٹیوشنس کے لیے. جب بھی کسی جج صاحب کے اوپر کوئی الزام دیا جاتا ہے تو یہ صاحب کو نہیں بیٹھنا چاہیے. تو سپریم کورٹ کی اپنے فیصلے موجود ہیں، ایک میں ہے متعدد فیصلے ہیں اور یہ کبھی سرٹیفائڈ ہوئے، ان سے کسی نے کوئی ڈفرنٹ ویو نہیں دیا کہ یہ اس جج کی ثوابدید ہے کہ وہ خود دیکھے کہ آیا اس قسم کے جب اس کے اعتراض اٹھائے جاتے ہیں تو اس کو بینچ میں بیٹھنا چاہیے کہ نہیں بیٹھنا چاہیے، آیا وہ فیصلہ پراپر کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. اگر وہ جج کہتا ہے کہ میں فیصلہ امپارشلی اور آنیسٹلی کر سکتا ہوں، یہ جو اعتراض اٹھایا جا رہا ہے اس کا میرے فیصلے اور میری آنیسٹی کے اوپر کوئی افیکٹ نہیں ہوگا، تو وہاں پہ بات ختم ہو جاتی ہے. یہ قانون ہے، یہ سپریم کورٹ کا ڈکٹیٹ قانون ہے جو تمام اداروں پہ لاگو ہے آرٹیکل 189 کے تحت. تو لہٰذا اس قسم کا ابہام پیدا ہی نہیں کرنا چاہیے. یہ میں نے ذکر اس کے کانسٹیٹیوشنل پروویژن کا کیا کہ سب اٹینشن کنسنٹریشن اس بات پہ ہونی چاہیے کہ آئین کے حوالے سے کیا فیصلہ کنسنسس ہے کہ نہیں کہ یہ درست طور پہ ہوا ہے. تو اٹ از ٹوٹلی انفارچونیٹ کہ اس قسم کے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں بینچ کی کانسٹیٹیوشن پہ، ناٹ اسٹینڈنگ کہ میرا اوپینین اور ہو سکتا ہے آپ کا. تو خواجہ صاحب جیسے آپ نے فرمایا، ہم خود بھی اپنے کیریئر میں دیکھتے رہے ہیں کہ یہ تو ایک کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے کہ کسی جج صاحب کے بارے میں اور خاص طور پہ اس قسم کے ہائی پروفائل کیس پہ ان پہ الزام لگا دیا جائے، ان پہ ڈائریکٹ الزام لگایا جائے اور وہ اکراس دا بورڈ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ پھر ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ انہیں بیٹھنا ہے یا نہیں بیٹھے، اور اکثر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ بیٹھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ جیسے کہ بھی آپ نے فرمایا کہ یہ ایک طرح کا قانون بھی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کیا اب جب اس قسم کے الزامات لگا دیے گئے اس سے اثر انداز ہونا چاہیے ان تمام الزامات کو، یا آج کی جو تقاریر ہیں یہ تمام چیزیں بینچ کے کام پہ ہی اثر انداز ہوں گی؟ اور یہ اتنا قومی اس وقت کے حالات کے لحاظ سے یہ تو پاکستان کے لیے میک اور بریک کیس ہے، تو یہ کیا اب اتر جائے، یہ اس قسم کے اس کا شکار ہو جائے گا؟ کیا ہوگا؟ پاکستانی تو اب بڑے پریشان ہیں، وہ تو سمجھ رہے تھے اس سے مسئلے کا حل نکل آئے گا. نہیں دیکھیں، مسئلے کا حل جو ہے وہ تو صحیح بات ہے کہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو
اس کا سب سے بہترین حل تو یہ ہوتا ہے ایسے کسی بھی کیس میں کہ آپ فل کورٹ بنا دیں تاکہ اس قسم کی کوئی انگلیاں اٹھی نہ سکیں, کوئی کسی قسم کی بات نہیں کرتے. لیکن میں آپ کو بتاؤں تب بھی کسی نے نہیں ماننا. یہ فل کورٹ بھی بیٹھ جائے گا تو تب بھی اعتراض ہوگا کہ یہ جج صاحب کیوں بیٹھے, وہ جج صاحب کیوں بیٹھے, ان کو نکال دو, ان کو نکال دو. اس لیے سپریم کورٹ کہتا ہے کہ یہ ہم نے اس بات کی توجہ نہیں دینی کہ یہ باقی دنیا کیا کہہ رہی ہے کہ یہ بیٹھے یا وہ بیٹھے. یہ جج صاحب کی جوابدید ہے اور ان جج صاحب کی جوابدید ہے. ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ ڈیل کرتے ہیں بیرسٹ, آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کو آنیسٹلی فیصلہ نہیں کر سکتے, اور دیٹ از دی اینڈ آف دی لائن. اور اس کے لیے لوگوں کو بھی ایجوکیٹ کرنا چاہیے, اور یہ میڈیا کا بھی کام ہے اور لائرز کا بھی کام ہے. لائرز یہ جو ایسوسیشن بنی ہے ان کا بھی یہ کام ہے, اور سارا فوکس ہونا چاہیے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے. جتنی بحث ہونی ہے سب کی سب رپورٹ ہوگی, سارے لوگوں کو پتہ چلے گا کیا بحث ہوئی ہے, کون سی آئی ڈی پروویژن کو سامنے رکھا گیا ہے, اور الٹیمیٹلی کون سا فیصلہ, یہ جو بھی فیصلہ آئے گا آیا وہ صحیح ہے یا غلط. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو اصل میں جو لوگ انگلیاں, ہاں اعتراض کرنا رائٹ ہے, وہ عدالت میں جائیں, وہ عدالت میں کہیں. ایک دفعہ جج صاحب نے فرما دیا کہ نہیں میں نہیں سمجھتا, آئی ول ناٹ ریکیوز مائی سیلف, دیٹ شوڈ بی دی اینڈ آف دی اسٹوری. اس کو گریسفلی لینا چاہیے. بہت بہت شکریہ جناب خواجہ حارث ہمارے ساتھ موجود تھے, پاکستان کے نامور سینئر قانون دان. موجودہ قضیے کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ بینچ بنانا چیف جسٹس آف پاکستان کیا قانون ہے, ان کا پورا اختیار ہے, انہوں نے بینچ بنائی. اگر کسی بینچ کے ممبر پر اعتراض ہے عدالت میں جائیں اعتراض کریں, اس کے بعد جس جج کے حوالے سے اعتراض کیا جائے گا 100% اس کی ثوابدید ہے. کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس اعتراض کے بعد وہ ایک منصفانہ فیصلہ نہیں دے سکے گا, وہ اپنے فیصلے کے لحاظ سے وہ کنٹینیو کرے یا وہ اپنے آپ کو ریکیوز کر لے. مگر ہم نے دیکھا ہے بہت ہی عام سی بات ہے یہ کہ جج صاحبان اس قسم کے اعتراضات کو مسترد کرتے آئے ہیں. اسی لیے اس صورتحال میں ہمیں انتظار کرنا ہوگا کہ باقاعدہ سماعت ہو, دلائل سب کے سامنے آئیں گے, آرگومنٹ سامنے آئیں گے, اور اس سے انتہائی بحرانی صورتحال کا یہ ایک بہت بڑا حل ہے, قانونی حل ہے, اعلیٰ ترین حد ہے, اور اس میں 9 رکنی بینچ ہے جو کہ اس کا فیصلہ کرے گی. چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں جو فیصلہ آ جائے اس پہ عمل کرے, اور فیصلہ یہ آ جائے کہ الیکشن ہوں گے تو الیکشن ہوں, اور الیکشن ہونا آئین کی ذمہ داری ہے. یقیناً الیکشن کی مزاحمت نہیں ممکن ہے, لیکن اگر عدالت کہے کہ نہ الیکشن ہو اور طویل عرصے کے بعد نہ ہو, کئی مہینوں بعد ہو, تو پھر وہ عدالت کی مرضی ہے. اس پر ہم سیاسی رائے حاصل کریں گے. جناب شاہد خاقان عباسی ہمیں جوائن کریں گے کمرشل بریک کے بعد. ویلکم بیک. وقفے سے قبل پاکستان کے نامور سینئر قانون دان خواجہ حارث آج سپریم کورٹ آف پاکستان کی 9 رکنی بینچ کے سامنے پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیز تحلیل ہونے کے بعد الیکشنز کے حوالے سے جس سوات کا آغاز ہوا اس پہ گفتگو کر رہے تھے, خاص طور پہ بینچ کے چند اراکین پر جو اعتراضات کیے گئے ہیں. خواجہ حارث صاحب اس کی قانونی پوزیشن بیان کر رہے تھے کہ جج صاحب کی مرضی ہے, ان کو الزام بتایا جا سکتا ہے, ان سے شکایت بتائی جا سکتی ہے, وہ بھی کمرہ عدالت میں. اس کے بعد جج صاحب کی مرضی ہوتی ہے وہ ریکیوز کرے یا کیس کو کنٹینیو کرے. اس پورے ماحول پہ جس میں کہ آج اس پس منظر میں ہم نے دیکھا کہ مریم نواز صاحبہ کی تقریر ہوئی ہے, بہت ہی غصیلی, بہت ہی تند و تیز, بہت ہی انٹینس قسم کی لفظی گولہ باری براہ راست نشانہ بنایا. انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے سرونگ ججز کو سوالات شبہات اٹھا دیے. انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کے حوالے سے, 3 سابق چیف جسٹس صاحبان کے حوالے سے بھی انہوں نے گفتگو کی, اور فوج کے سابق لیفٹیننٹ جنرل فیض کے حوالے سے بھی جو ISI کے سربراہ تھے. اس پر اب ہم سیاسی رائے حاصل کرتے ہیں. پاکستان میں بحران مزید پیچیدہ, مزید گھمبیر ہوا ہے. آج کی تمام ڈیولپمنٹس کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر وائس چیئرمین سابق وزیر اعظم جناب شاہد خاقان عباسی. بہت بہت شکریہ بھائی صاحب. صورتحال آلریڈی بہت ہی پیچیدہ, بہت ہی گھمبیر نظر آتی ہے, مگر ہر گزرتا دن اس کی پیچیدگی میں اس ملک کے پاکستانیوں کی پریشانی میں اضافے کا باعث بنتا ہے. آج یہ الیکشن کے حوالے سے, پنجاب و KPK کے الیکشن کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کی 9 رکنی بینچ تشکیل ہو گئی. اس کے پس منظر میں آج جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, ابھی آپ نے مریم نواز صاحبہ کی تقریر سنی ہے, مطلب کوئی چیز بھی ایسی نہیں لگتی جس سے لگے کہ ہم کسی سیٹلمنٹ کی جانب بڑھ رہے ہیں. کیا حل ہے بھائی صاحب ان تمام اس پورے ماحول کا؟ دیکھیں, ہم سب کو بڑی ذمہ داری اور سنجیدگی سے سوچنا پڑے گا اور عمل کرنا پڑے گا.
اس میں تمام سیاسی جماعتیں بھی شامل ہیں، حکومت بھی ہے، جوڈیشری بھی ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی ہے، سب کی ذمہ داری ہے. کیونکہ آج جہاں پر ہمارے ملک کی معیشت ہے تو جو سیاسی جو ماحول یا سیاسی جو سیٹ اپ ہے اگر اس کو سپورٹ نہیں کرے گا، جوڈیشری سپورٹ نہیں کرے گی، اسٹیبلشمنٹ کا رویہ بھی ایک ایسا ہوگا جس میں ابہام ہے، تو پھر یہ معاملے نہیں چلتے. تو ہمیں آج سب کو ذرا اپنے سیاسی اور ذاتی مفاد سے، اداروں کے مفاد سے ذرا باہر نکل کر سوچنا ہوگا کہ پاکستان کے مسائل کا حل کیا ہے. اب ایسا اس کا فورم کیا ہو سکتا ہے، کیا پلیٹ فارم ہو سکتا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، جب آپ کو اس بات کا احساس ہو کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں، مثلا آپ جوڈیشری کو لے لیں، جوڈیشری نے ملک کا آئین ری رائٹ کرنا شروع کر دیا. جو فیصلے کیے گئے ہیں کیا وہ قانون کے مطابق وہ اب ہولڈ کیے جا سکتے ہیں؟ آپ 2017 کا میاں نواز شریف کا فیصلہ دیکھ لیں، وہاں سے لے کر آج تک جو پنجاب اسمبلی میں ووٹنگ کا معاملہ تھا، کمپلیٹلی آپ نے آئین کو اور قانون کو ری رائٹ کرنا شروع کر دیا. ایگزیکٹو میں مداخلت شروع کر دی، آپ نے سو موٹو اختیارات استعمال کرنے شروع کر دیے. تو یہ جو معاملات ہیں یہ کیا ملک کے چیزوں کو مزید کشیدہ نہیں کرتے؟ اگر ہم نے اسمبلیوں سے سیاست ہی کھیلنی ہے، اور یہ بڑا آج ایک اچھا سوال اٹھایا گیا ہے کہ کیا ایک شخص کو یہ اجازت دی جا سکتی ہے کہ وہ اسمبلیوں سے کھیل سکے؟ تو یہ بہت سی باتیں ہیں، لیکن میں ان سب باتوں کا حل، ان سب باتوں کا جواب آپ کو نظر آئے گا جب آپ ملک کے مفاد کو اپنے سیاسی یا ذاتی ادارے کے مفاد سے بالا تر سمجھیں گے. آپ نے جیسے فرمایا کہ جوڈیشری کے کردار کے حوالے سے آپ نے تفصیل سے بات کی، اس پہ سوالات شکوک اٹھائے. آپ نے فرمایا کہ اسٹیبلشمنٹ کا رویہ بھی اس میں بھی ابہام ہے. یقیناً عمران خان اور پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی آپ کے نزدیک اس میں بڑے شدید مسائل ہیں. آپ کے خیال میں مسلم لیگ نون بالکل راست قدم پہ چل رہی ہے، وہ بالکل صحیح راستے پہ چل رہی ہے، اس کی پوزیشن بالکل درست ہے؟ یہ ادارے اور یہ سب تو ایک طرف ہوئے. دیکھیں، میں نہ کسی پر تنقید کر رہا ہوں نہ کسی کی تائید کر رہا ہوں. میں تو ملک کے حالات کا ذکر کر رہا ہوں اور آپ کو اس کے حل بتا رہا ہوں کہ جب تک ہماری سوچ یہ بہتر نہیں ہوگی، حکومت میں جو کچھ ہوا ہے ملک کے اندر، جہاں پر معیشت پہنچی ہے، سب کا حصہ ہے اس کے اندر. اگر کوئی شخص یا کوئی ادارہ کوئی جماعت یہ کہے کہ میں اس الزام سے مستثنی ہوں تو میں اس سے بالکل اتفاق نہیں کر سکتا. وہ باتیں اپنی جگہ چھوڑ دیں. آج اپنے رویے کو، اپنی سوچ کو، اپنے عمل کو ملک کے مفاد میں لے کر آئیں. تو آپ جو بات کر رہے ہیں، اگر میں صحیح سمجھا ہوں بھائی صاحب، آپ تمام سٹیک ہولڈرز کو، یعنی کہ تمام بڑی سیاسی قوتوں کو اور عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کو، آپ اس کا ایک مشترکہ پلیٹ فارم پر ہی جمع ہو کے تمام کلی مسائل کا ایک حل ڈھونڈنا، ایک بنیادی دستاویز تیار کرنا، ایک کنسنسس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی، آپ کو ایک لائے عمل تیار کرنا پڑے گا، اور یہ سارا معاملہ آئین کے دائرے کے اندر ہونا چاہیے اور پبلکلی ہونا چاہیے. یہ کوئی چھپ کر، میں نہیں کہتا کہ چھپ کر بات ہو، کیونکہ آج اگر حالات خراب ہوتے ہیں تو اس کا اثر سب پر پڑے گا، اس کا اثر پاکستان کے عوام پر پڑے گا. اور جو بھی آئینی عہدیدار ہوتا ہے اس کی اولین ذمہ داری اس ملک کے عوام کی فلاح و بہبود ہوتی ہے، اس ملک کا استحکام ہوتا ہے. اس لیے ہمیں سب کو اپنے ذرا معاملے سے ہٹ کر اس طرف آنا پڑے گا. اور آئین، کیا آپ یہ سوال کرتے ہیں جی کہ آئین اس کی اجازت دیتا ہے؟ میں نے آئین میں کوئی ایسی بات نہیں دیکھی جو اس کی نفی کرتا ہے کہ ملک کے مفاد میں یہ سارے ادارے مل کر نہیں بیٹھ سکتے. آج ملک کے معاملات کا حل عدالتوں میں نہیں ہے، سو موٹو نوٹس لینے میں نہیں ہے. آج ملک کے معاملات کا حل بیٹھ کر ان مسائل کو حل کرنے کا ہے. اس کی آخری مثال آپ کو، جب اے پی ایس کا ثانیہ ہوا، اس کے بعد تمام ادارے مل کر بیٹھے، انہوں نے ایک معاملے پر اتفاق کیا اور اس معاملے کا حل نکالا. لیکن بھائی صاحب یہ فرمائیے گا کہ ہم جمہوریت ہے، جمہوریت میں تمام مسائل کا حل جو ہے اس کا منبع جو ہے وہ عوام کی رائے ہوتی ہے. آپ عوام کی رائے لیتے ہیں اور
الیکشنز میں جاتے ہیں اور پھر جو نتائج ہوتے ہیں اس کو تسلیم کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں الیکشن شفاف ہو جائے, مسئلے کا حل ہو جائے. اب اس وقت تو پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ الیکشن کی مزاحمت کی وجہ سے یہ عدلیہ کی بات سامنے آئی ہے, یہ 9 رکنی بینچ بنی ہے, یہ تمام مسائل. کیونکہ دیکھیں جب اسمبلیز تحلیل ہو گئی تو ایک گورنر نے کہا کہ میں نے تحلیل نہیں کی, میں تاریخ نہیں دوں گا. دوسرے گورنر نے کہا میں نے تحلیل کی مگر میں تاریخ نہیں دوں گا. دوسری جانب حکومت کے وزراء نے, وزارتوں نے کہہ دیا کہ ہم الیکشن نہیں کرائیں گے. چوتھی جانب الیکشن کمیشن نے کہہ دیا کہ ہم الیکشن نہیں کرا سکتے. اس دوران لاہور ہائی کورٹ کا حکم آ گیا کہ الیکشن کراؤ, شیڈیول دو, اس کو مسترد کر دیا. جب صدر نے کہہ دیا تو اس کو مسترد کر دیا. اب اس صورتحال میں آپ بتائیں تو صحیح کہ ہو تو پھر کیا ہو؟ جی میں یہ کہہ رہا ہوں نا, اگر آپ کو ملک کا مفاد عزیز ہوتا تو اسمبلی تحلیل ہی نہ ہوتی. اسمبلی سیاست کھیلنے کے لیے نہیں ہوتی. 2 حکومتیں تھیں, آپ کی حکومتیں تھیں, چل رہی تھیں. آپ کو کیا ایسی پریشانی پیش آئی کہ ان کی مدت ختم ہونے سے 6 مہینے پہلے آپ نے تحلیل کرنی؟ کیا آئین اس بات کی اندھی اجازت دیتا ہے کہ جو شخص کسی وقت بھی چاہے تو اسمبلی تحلیل کر دے؟ تو آئین پھر اس بات کی اجازت دیتا ہے بھائی صاحب کہ اب اسمبلی تحلیل ہو گئی تو 90 دن میں الیکشن نہ کرائیں؟ جی بالکل, یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے, الیکشن کمیشن کروا لے. نہ کوئی صدر کا اس میں مداخلت ہے. گورنر صاحبان نے کہہ دیا جی کہ جو ہماری تشریح ہے آئین کی, یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے تاریخ دینا. یہ تاریخ جو ہے الیکشن کمیشن خود دے دے. الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار ہے. یہ میری تشریح ہے آئین کی, جو شاید گورنر صاحبان نے بھی یہی کی ہے. اب یہ معاملہ عدالت میں چلا گیا, وہاں پر فیصلہ ہو جائے گا. مگر جب عدالت میں چلا گیا تو عدالت بھی تو اعتراض ہو رہا ہے بھائی صاحب. نہیں, عدالت میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ اگر ہمیں ملک کے معاملات کا احساس ہوتا تو اسمبلی اس طرح تحلیل نہ ہوتی, یہ معاملات یہاں تک نہ پہنچتے. اب آپ نے الیکشن کی بات کی ہے, عمومی طور پر الیکشن ہی مسائل کا حل ہوتا ہے. لیکن عمران صاحب میں آپ کو بڑے وثوق سے کہتا ہوں, میں کبھی کسی غیر آئینی معاملے کا حصہ نہیں رہا, نہ میں اس کو قبول کرتا ہوں, نہ میں اس کا حصہ بننا چاہتا ہوں. لیکن آپ آج اس نہج پر پہنچ گئے ہیں کہ جو سوچ آج ملک میں ہے, جو انتشار آج ملک میں ہے, الیکشن بھی آپ کو آپ کے مسائل کا حل نہیں دے پائے گا. اس لیے ضرورت یہ ہے کہ ہم ذرا اپنے دل کو شادہ کریں, اپنی سوچ کو کھلا کریں, ملک کے مفاد کو سامنے رکھیں, اور معاملات کا حل آپ کو نظر آئے گا. تو الیکشن کی بات نہ کریں, پھر ابھی الیکشن کی بات نہ کریں. یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے اس وقت پنجاب اور کے پی میں, فی الحال انہی کے حوالے رکھیں ہم اس حکومت کو. آپ واقعی دل سے یہ بات کر رہے ہیں بھائی صاحب؟ نہیں جی, میں کہہ رہا ہوں آپ بالکل الیکشن کروائیں. لیکن جو آج آپ کی سوچ ہے, جہاں پر سیاست نفرت ہے, جہاں پر سیاست ایک دوسرے پر کو نیچا دکھانے کی کوشش ہے, ایک دوسرے کی حد تک کرنے کی کوشش ہے, اس سوچ کے ساتھ اگر آپ الیکشن میں جائیں گے تو کوئی حل نہیں نکلے گا, کیونکہ یہ سوچ پھر برقرار رہے گی. اس لیے جہاں پر الیکشن ضروری ہیں, آئین کے مطابق 90 دن میں ہونے چاہیے, اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, جو جوڈیشل لیڈرشپ ہے, جو ملٹری لیڈرشپ ہے, وہ اس بات کو بھی سمجھے کہ اس سوچ کے ساتھ الیکشن بھی آپ کو ملک کے مسائل کا حل نہیں دے پائیں گے. تو پھر کیا کریں؟ کیا کریں میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. ذرا سوچ کی کھلا کریں, بیٹھیں ایک جگہ پر اور سوچیں کہ آج ملک کہاں پر ہے. ایک دوسرے پر الزام لگانے کا وقت گزر چکا ہے. مگر بھائی صاحب ایک تجویز دی تھی وزیر اعظم نے کہ آل پارٹیز کانفرنس کرائیں گے, اور اس تجویز کے بعد وہ ایک دم غائب ہو گیا اس تجویز سے. مکمل طور پہ انہوں نے اس کا دوبارہ ذکر نہیں کیا. ان کے تمام لوگوں نے وہ ٹرکی چلے گئے, پھر کہا پہلے اس کو پوسٹپون کیا کہ ہم ٹرکی جا رہے ہیں, پھر ٹرکی سے آئے, پھر اس کا ذکر دوبارہ ہم نے کبھی سنا ہی نہیں. تو کرنا تو وہ پرائم منسٹر کو ہے نا. جو اس پر رد عمل آیا تھا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. بہرحال وہ تجویز آج بھی قائم ہے. اگر انہوں نے بات نہیں کی تو باقی صاحبان کی ذمہ داری ہے بات کر دیں. وہ کہیں جی کہاں پر, یہ تو آپ اور میرا کام تو صرف نہیں ہے نا کہ ہم یہ کہیں جی کیوں انہوں نے اس کو آگے نہیں بڑھایا. اگر ان سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو ہم تو باقی سیاسی لیڈرشپ موجود ہے, وہ کہیں جی اس بات کو آگے بڑھائیں. اور میں آپ حقیقت سے کہتا ہوں اگر یہ سب سٹیک ہولڈرز جو آج ملک کی سیاست, ملک کے معاملات میں ہیں,
اکٹھا نہیں بیٹھیں گے آپ کو ملک کے مسائل کا حل نہیں ملے گا، اور بدقسمتی سے الیکشن بھی وہ آپ کو حل نہیں دے پائے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ انتہائی چارجڈ سیاسی ایٹماسفیئر ہے جس کا ماحول آپ دیکھ رہے ہیں۔ آج ایک جانب سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک 9 رکنی بینچ نے پنجاب اور KPK کے الیکشن کے حوالے سے جو سماعت کی اس کا آپ نے احوال سنا ہے۔ مریم نواز نے آج جو غصیلی، تندتیز، جارحانہ لفظی گولہ باری کی، جس کا نشانہ انہوں نے 2 حاضر سروس سپریم کورٹ کے ججز کو اور خود چیف جسٹس آف پاکستان کے حوالے سے سوالات کھڑے کر دیے۔ یقیناً یہ آج کے دن کے حوالے سے بہت ہی ایک مشکل صورتحال ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں، کیونکہ پاکستان بیک وقت 3 بدترین بحرانوں سے گزر رہا ہے، سیاسی بحران، معاشی بحران اور سیکیورٹی بحران۔ اس پوری صورتحال میں آج کے دن میں ہونے والی ڈیولپمنٹ نے اس صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے، مزید اس میں تکالیف میں اضافہ کر دیا ہے، اور مزید اس سلسلے میں یہ پوری کیفیت جو ہے وہ گھمبیر ہوتی نظر آ رہی ہے۔ کل سے سپریم کورٹ آف پاکستان کی اس معاملے پہ یعنی کہ پنجاب اور KPK الیکشن کے حوالے سے سماعت پھر شروع ہوگی، اور پھر آئندہ ہفتے بھی یہ سماعت جاری رہے گی۔ لیکن اس دوران اگر یہی عالم ہم نے دیکھتے رہے، خاص طور پہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے جو اس وقت کیمپین جاری ہے جس میں براہ راست نام لیا جا رہا ہے سرونگ ججز کا سپریم کورٹ آف پاکستان کے، اور آج جس انداز کی مریم نواز نے تقریر کی ہے، اگر یہ لہجہ، یہ تند و تیز انداز یہ جاری رہتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے بھی اثرات ہوں گے۔ ابھی ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ آج کی اس تقریر کے خود سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیا اثرات ہوتے ہیں، اور اس حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان آج کے الزامات جو لگائے گئے ہیں اور جس طریقے سے اسکینڈلائز ہوئے ہیں دونوں ججز صاحب اور خود چیف جسٹس آف پاکستان، اس حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کا کیا رویہ ہوتا ہے، کیا رد عمل ہوتا ہے، یہ بھی ابھی ہمیں دیکھنا باقی ہے۔ دوسری جانب عمران خان اور PTI کی جیل بھرو تحریک اپنی جانب چل رہی ہے، اور بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ پنجاب اور KPK الیکشنز کی حکومت کی یہ خواہش کہ وہ بہت لمبے عرصے کے لیے ان کا التوا ہو جائے، شاید یہ ممکن نہ ہو پائے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اس بینچ کے ذریعے کیا نتیجہ سامنے آتا ہے، پاکستان کے سیاسی ماحول پہ اس کے کیا اثرات ہوں گے۔ اب اس کا ہم ایک انڈیپینڈنٹ، نیوٹرل، پروفیشنل تجزیہ لیتے ہیں۔ پاکستان کے نامور سینئر صحافی، کئی کتابوں کے مصنف، سابق ایڈیٹر جناب زاہد حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ زاہد صاحب۔ آج کے دن کے حوالے سے بتائیے، آج کے کئی ایونٹس ہیں، کئی بلکہ ہم کہیں گے انسیڈنٹس ہیں جو کہ ہم نے دیکھے ہیں۔ آج ایک جانب تو سپریم کورٹ نے KPK اور پنجاب کے الیکشنز کے حوالے سے اپنی سماعت کا آغاز کر دیا ہے، یہ خود اٹ سیلف ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ لیکن آج جو مریم نواز نے تقریر کی ہے اس میں جس طرح سے تصویریں دکھا کے انہوں نے 2 سابق چیف جسٹس صاحبان کی تو انہوں نے دکھائی، لیکن 2 حاضر چیف جسٹس صاحبان، معاف کیجیے گا، حاضر جج صاحبان کی تصویر، پھر جنرل فیض کی تصویر، اور یہ تمام چیزیں پھر ان پر جس طرح سے الزام لگایا، خود چیف جسٹس صاحب کے حوالے سے بھی انہوں نے کئی سوالات اٹھا دیے، کئی شکوک کو جنم دے دیا، تو یہ جو کیفیت ہے یہ کس طرف آگے بڑھ رہی ہے؟ دیکھیں کامران، جو صورتحال اس وقت نظر آتی ہے وہ بہت ہی گہرا بحران ہے۔ اس میں دیکھیں یہ جو ہے ایک صرف سیاسی جو ہے وہ نہیں ہے، کرائسس نہیں ہے، بلکہ آپ دیکھیں یہ ملٹیپل کرائسس بن کے آیا ہے۔ ایک طرف جیسے آپ نے ذکر کیا ہے کہ ایک معاشی صورتحال بگڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور دوسری طرف جو ہے سیکیورٹی کے خدشات بڑھتے جا رہے ہیں۔ لیکن سب سے زیادہ جو اس وقت مسئلہ بنا ہوا ہے وہ تمام ادارے ان کو متنازع بن گئے ہیں اور بنا دیا گیا ہے۔ اس وقت کوئی ایسا بھی ادارہ ملک کا نہیں ہے جس کے اوپر سوالیہ نشان کسی نہ کسی سیاسی پارٹی کی طرف سے نہ اٹھے ہوں، چاہے وہ جو ہے عدلیہ کے حوالے سے ہو، چاہے وہ سیکیورٹی فورسز کے حوالے سے ہو، چاہے وہ جو ہے حکومت کے حوالے سے ہو، چاہے کسی کے حوالے سے ہو، اور الیکشن کمیشن کے حوالے سے ہو۔ اب مسئلہ، اور اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی جو ہو رہی، جو خطرناک چیز نظر آتی ہے، وہ یہ ہے کہ اداروں کے درمیان تصادم بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک طرف تو الیکشن کمیشن موجود ہے، دوسری طرف سے پھر صدر پاکستان نے اپنے طور پہ بھی الیکشن کی ڈیٹ دے دی ہے، اور اب جو ہے وہ جس کو الیکشن کمیشن نے جس کو رد کر دیا تھا، اب جو ہے سپریم کورٹ نے سو موٹو نوٹس لیا ہے۔ لیکن جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ وہ خود شروع سے ایک متنازع بن گئی ہے، جس میں آپ سے مریم نواز کی تقریر کا ذکر کیا، اسی طرح سے عمران خان بھی اسی قسم کے سوالات اٹھاتے رہے ہیں، چاہے وہ عدلیہ کے حوالے سے، چاہے وہ کسی اور اداروں کے حوالے سے۔ نتیجہ یہ آتا ہے کہ اس وقت ایسا لگتا ہے کہ یہ جو سیاسی
جو پاور گیم ہو رہی ہے، جس نے ایک بہت ہی خطرناک رخ اختیار کر لیا ہے، وہ مجھے حل ہوتا ہوا نظر نہیں آتا ہے۔ کل اگر فرض کیجئے کہ سپریم کورٹ اس حالت میں جو بھی فیصلہ دے گی تو وہ متنازع اس لیے بن کے آئے گی کہ جس فریق کے حمایت میں کے لیے جاتی ہے تو وہ تو اس کی تعریف کرے گا، لیکن دوسرا فریق جو ہے اس کو تسلیم نہیں کرے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صورتحال پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ میں نظر آتی ہے۔ ہم ہمیشہ جو ہے کسی نہ کسی طور پہ سیاسی بحرانات کے شکار رہے ہیں، ہماری معاشی صورتحال بھی بہت اچھی نہیں رہی ہے پوری ہسٹری میں، لیکن اب جو صورتحال بن کے آئی ہے وہ یہ ہے کہ نہ صرف اداروں کے درمیان تصادم ہے، اس کا اور پروگنوسس کیا دیکھ رہے ہیں آگے؟ اب ہم کس طرف جائیں گے؟ واٹس دا نیکسٹ سٹیپ؟ اب اس کی اگلی منزل کیا ہے اس بحران کی اور اس صورتحال کی جو آج ہم دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، اگر سیاستدان ابھی بھی ہوش کے ناخن نہیں لیتے ہیں، اگر وہ اسی طرح سے تصادم کی پالیسی پہ رہتے ہیں، چاہے وہ ہے تو ان کے ہاتھ میں سے کسی کے ہاتھ میں کھیل نہیں آئے گا۔ اس وقت اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ تقریروں کے زور پہ یا جو ہے کسی طور پہ عوامی لوگوں کو بھار کے وہ اپنے حق میں فیصلہ کر لے گا تو وہ نہیں ہے۔ دیکھیں، اس وقت صورتحال یہ ہے اس وقت کہ جو ہے کہ معاشی طور پہ بالکل ایسا لگتا ہے کہ ہم قریب ہیں بینکرپسی کے، اور اس کے بعد جو اگر اس قسم کا تصادم کی رہتی ہے تو عام طور پہ ان حالات میں ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ آپ الیکشن کرواتے تھے اور الیکشن کی جو نتائج آتے تھے وہ آسانی کے ساتھ جو ہے ٹرانسفر آف پاور ہو جاتی تھی، لیکن اب مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی بھی ٹرانسفر آف پاور آسانی کے ساتھ اس کی وجہ یہ ہے نا کہ زاہد کہ الیکشن تو ان تمام صورتحال کا حل الیکشن ہی ہے۔ ویسے بھی الیکشن 2023 جو ہے وہ الیکشن کا سال ہے۔ واضح طور پہ نا یہ بات تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون اس وقت الیکشن نہیں چاہتی، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ الیکشن نہیں جیت سکتی۔ 10 مہینے کی کارکردگی، آج کی مہنگائی، معاشی صورتحال، یہ تمام صورتحال میں یہ بہت ناممکن ہے آلموسٹ ان کے لیے کہ وہ یہ الیکشن میں اتریں اور وہ الیکشن جیت جائیں۔ تو اس وقت تو نون لیگ کی تو بہرحال ایفرٹ یہی ہے نا کہ الیکشن نہ ہو۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کامران، یہ جو ہے اس وقت تو صاف ایسے ہی لگتا ہے کہ 2023 میں اکتوبر میں الیکشن ہونے ہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ جو اس وقت حکمران ہے یا مسلم لیگ نواز جو ہے وہ چاہتی ہے کہ الیکشن اس طرح کے ہو سکے۔ تو میں وہی ہے کہ ایک ہمارے بالکل جس کو کہتے ہیں کہ ہم اینڈ آف دا روڈ پہ آ گئے ہیں، اور اس میں یہ بات صحیح ہے کہ حقیقت کے سب سے زیادہ آسان طریقہ یہی ہوتا ہے کہ الیکشن ہوتے اور اس کے ذریعے جو بھی عوام فیصلہ کرے اس کو جو ہے اقتدار سونپ دیا جاتا ہے، اور یہ پہلے پاکستان میں ایسا ہوتا رہا ہے، لیکن اب مجھے نہیں نظر آتا ہے۔ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ کوئی یعنی اس وقت جب بھی حکومت میں جو بھی آتا ہے وہ جو ہے وہ پھر لگتا یہ ہے کہ اس کا ارادہ جو ہے کبھی بھی الیکشن یا ڈیموکریٹک ٹرانزیشن کی طرف نہیں جاتی ہے۔ آج بھی ہمیں صورتحال یہی نظر آتی ہے، لیکن ایک اور بات کامران بہت اہم ہے، وہ یہ ہے کہ اگر اس وقت ان حالات میں جو ہم تصادم کی صورتحال دیکھ رہے ہیں اس پہ تو کوئی پارٹی متفق بھی نہیں ہے، نہ الیکشن کمیشن کے اوپر متفق ہے، نہ ہی جو ہے رول آف دا گیم پہ متفق ہے۔ دیکھیں، الیکشن ہونے چاہیے، وہی ایک طریقہ کار ہے، اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ کار نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی چیز ہونی چاہیے کہ الیکشن ہونے تو اس میں ایک اس کا متنازع نہ ہو، کیونکہ اگر پھر متنازع الیکشن ہوں گے تو پھر یہی بحران جو ہے وہ چلتا چلا جائے گا۔ اور میرے خیال اس وقت سیاسی پارٹیوں تو دیکھیں زاہد، پھر اس پوری صورتحال میں یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ پنجاب جیسے پروونس میں، کے پی میں، یہ تو پھر اس سے تو کام بالکل نہیں چلے گا، اور پھر ظاہر ہے کہ سینٹر میں جو گورنمنٹ ہے وہ بھی بہت ان پاپولر گورنمنٹ ہے۔ تو یہ اس نظام کے تحت الیکشن کسی بھی صورت میں کیسے ہوں گے؟ یہ تو ایک ریسیپی فار ڈیزاسٹر لگتی ہے، کوئی انٹرونشن وغیرہ کی صورتحال نہ بن جائے۔ خطرہ تو ہمیشہ یہی رہتا ہے کہ جب آپ سیاسی قوتیں آپس میں فیصلہ نہیں کر پاتی ہیں، جب جمہوری عمل پہ لوگ اعتماد نہیں کرتے ہیں، جب ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، جبکہ خود تمام اداروں کو متنازع بنا دیا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا، اور پاکستان کی تاریخ میں ہم دیکھتے رہے ہیں کہ پھر جو ایکسٹرا جو ایک کانسٹیٹیوشنل فورسز ہیں ان کو اسپیس مل جاتی ہے۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ اس سے اور زیادہ خطرناک ہوگی اگر فرض کیجئے اس قسم کی مداخلت ہوگی تو حالات کو بہتر کی طرف نہیں لے کے جائیں گی اور خرابی کی صورتحال میں لے کے جائیں گی۔ لیکن اس وقت جو تصادم کی صورتحال ہے، مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی سیاسی پارٹی اب تک یہ سمجھ سکی ہے کہ اگر یہ اپنا رویہ اسی طرح رکھتے ہیں، جیسے آپ نے بات بالکل صحیح کی کہ جو ہے پاکستان مسلم لیگ جو ہے اس وقت بالکل اس میں الیکشن کرانے کے موڈ نہیں ہے۔ پھر دوسری بات صحیح ہے کہ پنجاب میں جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے
وہ خود ایک متنازع ایک گورنمنٹ ہے. وہ دیکھیں کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا کام صرف الیکشن کروانا ہوتا ہے, اس کے علاوہ کوئی اور کام وہ نہیں کر سکتی ہے. لیکن اس وقت جو ہے صورتحال ہمیں لگتی ہے جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے پنجاب کی, وہ ہر کام کر رہی ہے بجائے اس کے کہ جو ہے الیکشن کے لیے تیاری کر سکے. بہت شکریہ جناب زاہد حسین ہمارے ساتھ تھے, اور آج کا یہ بہت ہی سنگین حساس پورا دن واقعات سے بھرا ہوا تھا. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ.